اور ڈارون نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں مسئلہ، اصل میں کیا تھا کہ ریسورسز لمیٹڈ تھے اور تعداد جو تھی وہ لیونگ بینگ کی وہ زیادہ تھی، تو اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہوئی، اور جن میں سے سروائیول آف دی فٹسٹ ہو گئی، جو بہتر تھا اس نے دوسروں کو بھگا دیا یا مار دیا، اور فٹسٹ جو وہ سروائیو کر گیا۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیچ میں سے نکال دیا۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دو کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، خواہ اس جیسے اور سمندر ہم لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ کلمات وہ ختم نہیں ہوں گے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے آرڈرز ایشو ہو رہے ہیں کہ اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، اب یہ ہو جائے، یہ اتنے زیادہ آرڈرز ہیں، یعنی یہ کوئی آٹومیٹک پروسیس سے یہ کائنات نہیں چل رہی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے چل رہی ہے۔ تو لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اب آئیے اگلا حصہ، یعنی یہ تو وہ حصہ ہو گیا نا کہ جیولوجسٹ نے کیا سمجھا، یہ پروسیس ہوا، ٹھیک ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا ہو کہ جیسے جیولوجسٹ نے سٹڈی کیا ہے، یا جیسے ایسٹرونومسٹ نے سٹڈی کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ کوئی چیز بنی، پھر وہ سپلٹ ہوئی، پھر وہ بارشیں ہوئیں، پھر وہ ٹھنڈی ہوئی، پھر وہ گرم ہوئی، پھر اس سے یہ بن گیا، پہاڑ ایسے بنے، ریت ایسے بنی، پانی ایسے بنا، میں بھی ایسا ہی ہو۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے نیچرل آٹومیٹک پروسیس، بلکہ وہ خالق کائنات کے فیصلوں، اس کی پلاننگ کے تحت، اس کے فیصلوں کے تحت یہ ساری چینجز جو آئی ہیں۔ اگر یہ اس کو ان کر دیا جائے تو پھر یہ مومن کی طرز عمل ہو جائے گا، اس کو آؤٹ کر دیا جائے تو یہ کیا ہوگا، یہ کافرانہ سوچ ہو جائے۔ اب اگلا حصہ دیکھیے، یہ جو امر ہے اس کا ظہور کہاں کہاں ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم نے بھی سٹڈی کر لیا، نمبر 1 یہ اب امر کی بحث ہم کر رہے ہیں کہ امر جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کہاں کہاں ہے۔ نمبر 1 تو اس کی ایگزیکیوشن ہو گئی ابداع میں، کریشن ایکس نہیلو۔ دوسرا، یہ اس کو نمبر 1 رکھیں، نمبر 2 قرآن مجید سے ثابت ہو گیا روح، یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو روح ہے that also belongs to the category of امر۔ نمبر 3 الروح الامین کہا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو سارے فرشتے جو ہیں وہ بھی کیا ہیں، وہ بھی اسی امر سے وجود میں آئے ہیں، ملائکہ۔ ملائکہ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ بھی کریشن سے نہیں ہوا، امر سے ہوا ہے۔ اچھا، پھر معجزات کا ظہور، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک پروسیس بنایا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو، یعنی وہ جو میں نے کہا نا کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو اس سیکولر مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے بیٹھتا ہے، تو وہ ساری بھی یہ جھک مارتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان قوانین کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ کر سکتے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن نہیں کرتا یہ وہ کہتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی دلچسپ ہمارے یہاں ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی انفارچونیٹلی، یعنی انڈو پاک کی ہسٹری میں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ انہیلدی ڈیبیٹ، یعنی کچھ تو ڈیبیٹس ہوئی نا کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، جیسے شیخ احمد دیدات نے کام کیا، مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے کام کیا، لیکن کچھ ڈیبیٹس ہمارے یہاں گندی ڈیبیٹس بھی ہیں، دیوبندی بریلوی آپس میں لڑ رہے ہیں، اہل حدیث اور حنفی آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ میں ان کو گندی ڈیبیٹس کہتا ہوں۔ انہی میں سے ہماری 2 بڑی ٹاپ کی شخصیات کے درمیان ایک مناظرہ ہوا تھا، شاہ اسماعیل شہید کے درمیان اور کیا نام تھا ان کا، مولانا فضل خیر کے درمیان۔
یعنی حنفی علماء میں، حنفی غیر دیوبندی غیر بریلوی میں ایک بہت بڑی فگر تھی مولانا فضل حق خیر آبادی، بہت بڑے عالم تھے. ادھر اہل حدیث کے یعنی ٹاپ شاہ اسماعیل شہید تھے. تو ڈیبیٹ اس بات پر ہوئی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ڈپلیکیٹ پیدا ہو سکتا ہے، کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا ہو سکتی ہے. اب اس میں اس حد تک بھی گئے، یعنی ایک گروہ کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے، جیسے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تو وہ کسی اور محمد کو بھی پیدا کر سکتا ہے with similar qualities یا even better. تو دوسرے میں ضد میں یہ تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے نظیر ہیں، اور اتنے بے نظیر ہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ خود بھی چاہے تو وہ دوبارہ کوئی اور محمد پیدا نہیں کر سکتا. یعنی جب انسان ضد میں آ جاتا ہے، ڈیبیٹ میں آ جاتا ہے، تو ہی گوز ٹو دیٹ ایکسٹریم ٹو. ٹھیک ہے، تو ملائکہ بھی اس سے پیدا ہوئے. اچھا، اور بات جو میں کرنے لگا تھا وہ تھی معجزات، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا پروسیس بنایا ہے. اس پروسیس کا ایک پرنسپل کیا ہے کہ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. ٹھیک. اچھا، اب جو اس مائنڈ کا آدمی ہے وہ کبھی اس بات کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا کہ سمندر پھٹ گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے، لہذا تعبیر کیا کی؟ سر سید احمد خان صاحب نے تعبیر کی کہ یہ اصل مد و جزر کی کیفیت تھی، کہ جزر تھا تو بنی اسرائیل نکل گئے اور دوبارہ مد آ گئی تو فرعون اور آل فرعون جو ہے اس میں ڈوب گئے. جیسے معاذ اللہ یعنی فرعون اور آل فرعون کو مد و جزر کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ کیسی نان سینس بات ہے. سیدھی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو اپنا لیول مینٹین کرنا سکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی اس کوالٹی کو سسپینڈ کر دیا. اللہ خیر صلی اللہ کسے کیا؟ اپنے امر سے کر دیا. کوئی ہے اس میں مشکل؟ ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح آگ جلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو جلانا سکھایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا، یعنی کن اگر کسی مذکر کو کہنا ہو جا تو اس کی عربی ہے کن، اور اگر کسی مؤنث کو کہنا ہو جا تو اس کی مؤنث کیا ہے؟ اس کی عربی کیا ہے؟ کونی. کیونکہ آگ عربی زبان میں مؤنث ہے، نار عربی میں مؤنث ہے، لہذا ڈسکرپشن ہے اللہ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا. And so she did. یعنی پورا کا پورا دین جو ہے، اگر آپ یہ بنیادی تھیمز جو ہیں ان کو ہضم کر لیں تو دین جو ہے وہ پورا کا پورا ایک دم آپ کے لیے کھل جائے گا، اور بہت سے جو مسائل جن کے لیے آپ بڑے پریشان رہے ہوں گے تو ایک دم آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو سارے کے سارے جو معجزات ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری سے آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا امر، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا، کسی چیز کا فیصلہ کر لے، اذا اراد، یہ آیت بھی سب کو یاد ہی ہوگی، سورہ یاسین کی آیت ہے، اذا فانما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کی کہ امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. وی ڈونٹ، جیسے پہلے بات آئی تھی ان لیکچرز میں، دروس میں، کہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ٹیچ اللہ کہ تو میرا یہ کام کیسے کر. ٹھیک ہے نا، اللہ نوز ہز جاب ویری ویل. تو وہ تخلیق سے کرے، تدبیر سے کرے، امر سے کرے، لیٹ ہم ڈو ہز جاب. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد رکھنی ہے کہ ہم تیرے محتاج ہیں، بندے ہیں، ساڈا خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی. تو ابدا، روح، ملائکہ اور معجزات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، اب آئیے جہاں سے بات اصل میں چلی تھی وہ تھی تخلیق انسان. اب انسان کی تخلیق کے بھی دو کمپوننٹ ہیں انسان کے. ایک انسان کا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے اس کا جسم. جسم جمع روح.